ویسے تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال بھی بتا دیے ہیں جو کہ دعا کی قبولیت اور مسرت ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثال، حرام کمائی کھانے والے کی دعا قبول نہ ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی وہ خصوصی اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں جن میں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول پاتی ہیں۔ یہ اوقات حدیث کی مستند کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا۔ تہجد کے وقت سے مراد رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت کی نیند سب سے زیادہ گہری اور نہ ٹوٹنے والی ہوتی ہے، مگر جب کوئی بندہ اس وقت میں اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا رب ضرور سنتا ہے اور بندے کی خواہش کو ضرور پورا کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا۔ انسان جس پل سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور مرتب عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے لو لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی کہ وہ بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ بھی ان اوقات میں انسان کی دعا نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا۔ اللہ نے انسان پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں اور اس کے مطابق واضح احکامات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اوقات میں مانگی گئی دعا بارگاہ خداوندی میں قبولیت پاتی ہیں۔ بارش کے بعد مانگی گئی دعا۔ بارش اللہ پاک کی وہ رحمت ہے جو کہ اس پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ چرند پرند غرض ہر مخلوق کے لیے خوشی کا سبب ہے اور رحمت بن کر برستی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو کیسے بھول سکتا ہے جس کو اس نے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ تو ان اوقات میں اللہ کی رحمت بندوں پر برس رہی ہو۔ سفر کے وقت کی دعا۔ نیک نیتی اور حق کے راستے پر چلنے مسافر کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس وقت مسافر اور در حقیقت اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا۔ روزے کی حالت میں اللہ کی خاطر بندہ جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اس کی عبادت کا اجر میں دوں گا۔ افطار کا وقت اللہ نے اس روزے دار کے لیے نہ صرف روزہ کھولنے کا رکھا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس انعام و اکرام کا بھی رکھا ہوتا ہے جو اللہ نے بندے کو دینے ہوتے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا۔ درود شریف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد فعل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ کر مانگی گئی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ اسی وجہ سے اول و آخر درود شریف پڑھ لینے سے دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعا میں لگایا ہوا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔